نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی، قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہوگا۔ سورت چل رہی ہے سورہ بقرہ، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 ان دو آیتوں کا ترجمہ ہوگا اور اس کی تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے آیتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے۔ اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہو گیا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ۔ پہلے جو پچھلی تفسیر میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس میں تو توحید کا بیان تھا۔ اللہ نے توحید کا بیان فرمایا اور اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ آج کی ان آیتوں میں رسالت کا ثبوت ہے، حضور کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر، اللہ کے رسول ہونے کی دلیلیں ہیں۔ کیسے ہے؟ پہلے ان آیتوں کے مضمون کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان آیتوں میں مضمون کیا ہے۔ دراصل ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج کیا گیا ہے انسانوں کو، خاص طور سے کفاروں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے معجزے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اترتا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو، کفار کو دعوت دیتے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، اس پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو کفار کیا کہتے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو نارمل سا کلام ہے، یہ تو شاعروں جیسا کلام ہے، یہ تو ایک عام آدمی جیسی بات ہے، اس میں تو خدا کے جیسے کلام والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس میں۔ تو کفار مکہ اس کے اللہ کا کلام ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک چیلنج دیا کفار کو، ساری دنیا کے کفار کو، خاص طور سے کفار مکہ کو۔ کیا کہ بھئی اگر تم اس کو خدا کا کلام نہیں مانتے اور یہ کہتے ہو کہ یہ عام آدمی کا کلام ہے، تو تم بھی تو عربی جاننے والے ہو، ماہر الکلام ہو، قادر الکلام ہو، ایک سے ایک شاعر پڑھا ہے آپ کے یہاں، ایک سے ایک عربی داں پڑھا ہوا ہے، تو تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، تمہیں چیلنج ہے۔ بھئی جیسا خدا کا کلام ہے، خدا کا قرآن ہے، تم یہ کہتے ہو یہ عام سا کلام ہے، عام سی عربی ہے، تو تم بھی تو عربی داں ہو، تو تم کوئی اس جیسے کلام لے آؤ، تمہیں چیلنج ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کفار کو، اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پورا قرآن تو دور کی بات، اور قرآن کی بڑی سورت سورہ بقرہ تو دور کی بات، تم قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یا قُلْ هُوَ اللَّهُ یا وَالْعَصْرِ، اس جیسی کوئی سورت ہی بنا کر لے آؤ، مان جائیں گے، قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ چیلنج دے دیا قرآن کریم نے اور اللہ تعالیٰ نے۔ اگر تم اس جیسا قرآن کریم لے آئے، اس جیسا کلام لے آئے، تو ہم مان لیں گے کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں
اور تم صحیح ہو، لیکن اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، تم اس جیسے قرآن کو نہیں لاتے، اس جیسے کلام کو نہیں لاتے، تو تمہیں پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔ اب یہ چیلنج دے دیا قرآن کریم نے سارے کفار کو۔ اب یہ قرآن کریم نے چیلنج دے دیا۔ اولاً تو لوگ سمجھتے تھے پہلے سے ہی کفار مکہ کہ بھئی یہ قرآن کریم عام کلام نہیں ہے، عام عربی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور کچھ جو بڑے قسم کے لوگ تھے، اب ان کو شرم آئی، غیرت آئی کہ بھئی میرے ماننے والے اتنے ہیں، میں تو یہاں عرب میں بڑا مانا جاتا ہوں اور یہ چیلنج تو مجھے بھی ہے۔ تو کچھ لوگ تیار بھی ہو گئے، لیکن جب ایک دو تیار ہو کر کچھ کلام لائے تو سارے کے سارے ہنسنے لگے کہ بتاؤ یہ لایا ہے قرآن کے مقابلے میں۔ تو کفار مکہ نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور یہ اتنا بڑا چیلنج تھا، اتنا بڑا چیلنج تھا کہ جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے، عرب کے بڑے بڑے شاعر تھے، وہ شرمندہ ہونے لگے۔ یار ہم تو عربی داں ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے عربی داں ہیں، لیکن قرآن جیسا ہم کلام نہیں لا سکتے۔ تو ان کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور کفار مکہ نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے بہت ساری کوششیں کی اسلام کو مٹانے کی اور حضور کو جھوٹا ثابت کرنے کی۔ انہوں نے اسلام کو طاقت کے زور پر ختم کرنے کی کوشش کی، مدینے پر چڑھائی کر دی، کفار کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، مسلمانوں کو پریشان کیا، ان کی مال و دولت کو لوٹ لیا، ان کو قتل کیا، سارے کام کیے کفار مکہ نے، لیکن قرآن کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکے، اس کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ بھئی کفار کو پریشانی یہی تو تھی کہ اسلام نہ پھیلے، اور حضور جھوٹے ہیں، قرآن جھوٹا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے مختلف کوششیں کی۔ اگر مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو ان کو وہاں سے پکڑنے کے لیے کفار مکہ وہیں چلے گئے حبشہ۔ مسلمان ہجرت کرنا چاہ رہے تو ان کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے۔ جب مسلمان مدینہ چلے گئے تو ان کے ساتھ جنگ کر رہے، کبھی غزوہ خندق ہو رہا ہے، کبھی تبوک ہو رہا ہے، کبھی دوسرا غزوہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف میٹنگ ہو رہی ہے کہ بھئی محمد کو کیسے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ کہہ دو کہ یہ پاگل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یوں لوگوں میں اڑا دو کہ بھئی یہ جھوٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو شاعر گھوشت کر دو۔ اتنی میٹنگیں ہو رہی ہے۔ حضور کو قتل کرنے کے لیے ان کے رات گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ حضور جب صبح کو گھر سے نکلیں گے تو قتل کر دیں گے۔ اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ایک موقع تھا، قرآن جیسا کلام لے آتے، چیلنج کر دیتے، باتیں ختم ہو جاتی، نہ جنگ کرنے کی ضرورت تھی، نہ لڑنے مرنے کی ضرورت تھی، نہ خندق میں کودنے کی ضرورت تھی، نہ حضور کو قتل کرنے کی ضرورت تھی، نہ مسلمانوں کے خلاف افواہ پھیلانے کی ضرورت تھی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے پاس موقع تھا کہ قرآن جیسا کلام لے آتے، بات ختم ہو جاتی، لوگ قرآن کو جھوٹا مان لیتے اور حضور کو جھوٹا مان لیتے، لیکن زہر کا پیالہ پینا قبول کر لیا کفار نے، جنگ کر لی، اپنے بچوں کو مروا دیا، بیویوں کو ان کا سہاگ اجڑوا دیا، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا، اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کبھی بھی انہوں نے قرآن کے چیلنج کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ کتنا بڑا چیلنج تھا یہ قرآن کریم کا، سب کچھ کیا کفار نے لیکن اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ دیکھو کتنا بڑا چیلنج ہے قرآن کریم کا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، قرآن کریم نے کمال کر دیا ایسا چیلنج دے کر۔ اچھا خود قرآن کریم نے چیلنج نہیں دیا، چیلنج دے کر شرم بھی دلائی، کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، پھر کیا کہا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ کانفیڈنس دیکھو قرآن کریم کا، جیسا کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، یہ وہی ہے ایک لوہار کی۔ ہرگز نہیں کر سکتے، شرم دلا دی کہ ہرگز تمہارے سے نہیں ہو سکتا، تم تو عربی داں ہو، بڑے بڑے شاعر تمہارے میں موجود ہے، تم سے ہو نہیں سکے گا، یہ شرم دلائی قرآن کریم نے کفار کو۔ سب کچھ کرا قرآن نے
لیکن کفار نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ کتنا بڑا زبردست چیلنج ہے یہ۔ ابو جہل نے ایک دفعہ اپنی برادری والوں کو کہا کہ عبد مناف کے خاندان سے ہماری پرانی لڑائی اور رنجش چلی آ رہی ہے، ہم نے ان کا مقابلہ مال سے بھی کیا اور اسی طرح تلوار سے بھی کیا، طاقت سے کیا، لیکن اب محمد ایسا کلام لایا ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ کفار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے قرآن کو سن کر۔ تو یہ بڑا زبردست چیلنج تھا، اور آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، کسی نے اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا ہے۔ اچھا، بعض کفار مکہ جو تھوڑے سے بڑے تھے ان کو شرم آئی کہ ہمارے ماتحت کیا کہیں گے کہ بھئی یار تم تو بڑے عربی داں ہو، تمہارے سے قرآن جیسا کلام نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام لے آتے۔ کیا کہا انہوں نے ذمہ داروں نے؟ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام لے آتے۔ تو بھائی ان سے کیوں کوئی پوچھے کہ چاہا کیوں نہیں بھائی تم نے؟ پھر جب سارا ہی جھگڑا اس بات پر ہے تو چاہا کیوں نہیں؟ چاہ لیتے، چاہنے میں کیا دقت تھی؟ چاہ لیتے، سارا قصہ ختم ہو جاتا۔ تو یہ صرف اوپر کی باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اور صرف یہی نہیں، سورہ بقرہ میں، قرآن کریم میں اور جگہ بھی اس چیلنج کو دہرایا گیا، بھائی اب کر لو قبول، اب کر لو قبول، اب کر لو۔ کسی نے کوئی قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا۔ اچھا، ایک تو چیلنج دے دیا، پھر اس چیلنج دے کر شرم بھی دلائی، وَلَن تَفْعَلُوا، تم سے ہو بھی نہیں سکے گا۔ اور کیا کہا؟ چلو اکیلے نہیں، اللہ کو چھوڑ کر اگر تم پوری دنیا میں سے کسی کو بلا کر سارے اکٹھے ہو کر اس جیسا بنانا چاہو، تمہاری مرضی۔ اکیلا آدمی تو دور کی بات، پورا عرب، پوری دنیا بھی مل کر اگر تم اس چیلنج کو قبول کر لو، ہم مان لیں گے کہ یہ ہمارا کلام نہیں ہے اور محمد جھوٹا ہے۔ لیکن نہ تم اکیلے کر سکتے، نہ سارا گروپ مل کر اس کو کر سکتا ہے۔ اتنا زبردست چیلنج تھا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے قرآن نے کیسا چیلنج دیا ہے۔ کفار کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھئی لڑنا جھگڑنا آسان کام ہے، کفار نے جنگ بھی کی، کفار نے مسلمانوں کو پریشان بھی کیا، تلوار اور طاقت کے زور پر ان کو ختم کرنا چاہا، سب کچھ کیا، لیکن چیلنج قبول نہیں کیا۔ کتنا زبردست چیلنج ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ آیتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیلیں ہیں۔ کیسے ہے یہ دلیل؟ قرآن نے چیلنج دیا، اور جب انہوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول ہوئے۔ تو یہ آیتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہوئی۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے کہ قرآن کریم نے اس کو چیلنج دیا کفار کو، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے تو یہ عربی زبان میں، عربی عبارت ہے، عربی الفاظ ہے، تو وہ اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز کیوں رہے؟ قرآن اللہ کا معجزہ کیسا ہے؟ نبی کا معجزہ کیسا ہے؟ قرآن نبی کا معجزہ کیسے ہے؟ کیوں رہے وہ عاجز کفار مکہ؟ اس کے پیچھے میں مختصر سا تاریخ بتاتا ہوں۔ دیکھو، جو عرب کا علاقہ ہے بالکل جاہل علاقہ تھا حضور کے زمانے میں، اور ریتیلا علاقہ، ریگستان والا علاقہ، وہاں کسی نے ان پر حکومت بھی نہیں کی تھی، کفار پر، عرب والوں پر۔ کیوں؟ ان کے اندر جہالت بہت زیادہ تھی، لڑنے مڑنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اسی جہالت کی وجہ سے اور بدتمیزی کی وجہ سے وہ کسی بادشاہ کے ماتحتی میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہاں کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں، کوئی نظام اور سسٹم تھا ہی نہیں، ہر برادری کا، ہر گروپ کا اپنا اپنا سسٹم تھا، اور وہاں نہ پڑھنے لکھنے کا کوئی انتظام تھا، کوئی مدرسہ ہو، کوئی کالج ہو، کوئی یونیورسٹی ہو، کچھ نہیں تھا۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ لیکن عربی دانی ان کی ایک نمبر کی تھی، ایک سے ایک عربی داں، ایک سے ایک شاعر، ایک سے ایک فصیح اور بلیغ وہاں پر موجود تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کا سسٹم نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا وہاں کا ماحول، عرب کا ماحول جو حضور کے زمانے میں تھا۔ پھر حضور کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ایک غریب خاندان میں۔ حضور کے پیدا ہونے کے تقریباً 4 یا 6 سال بعد حضور کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایک تو پہلے سے غربت،
پھر والدین کا بھی انتقال، تو پڑھنے لکھنے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اور پھر جن کی سرپرستی میں گئے دادا کی اور چچا کی، تھوڑے دن میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایک تو عرب میں پڑھنے لکھنے کا انتظام نہیں، حضور غریب اور وہاں کوئی نظام بھی نہیں، اور پھر حضور کی سر پر سے والدین کا سایہ بھی اٹھ گیا، تو حضور نے کہیں لکھا اور پڑھا بھی نہیں۔ تو جب حضور نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی اور سیکھنے کا کوئی موقع بھی نہیں، سیکھنے کا موقع تو جب ہوتا جب وہاں عرب میں کوئی نظام ہوتا یا کوئی یونیورسٹی ہوتی کہ نظام کو دیکھ کر سیکھ لیا ہو یا یونیورسٹی میں سے پڑھ کر سیکھ لیا ہو۔ اس کے بعد 40 سال تک حضور وہیں زندگی گزارتے رہے، کہیں دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کیا۔ 2 مرتبہ شام کا سفر کیا، لیکن وہ بھی کچھ دن کے لیے۔ اور جو پڑھے لکھے آدمی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی مدت میں حضور ملک شام آئے گئے، اس میں آدمی پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ تو 40 سال تک لوگوں کے سامنے رہے اور عام آدمی کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد آدمی پھر ایسا کلام پیش کرے کہ جس کے اندر دنیا میں رہنے کا طریقہ، گھر کے چلانے کا طریقہ، اخلاق کا ذکر، تصوف کا ذکر، محبت کا ذکر، اور آئندہ کی خبریں، آئندہ ایسا ایسا ہوگا، اور ماضی کی خبریں کہ پہلے ایسے ایسے واقعات گزر چکے، ایسے نبی گزر چکے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا تھا پہلے۔ تو اتنا زبردست کلام پیش کرے تو یہ تو حضور کا معجزہ ہونا ہی تھا۔ بھئی حضور نے کہیں پڑھا لکھا نہیں، سیکھا نہیں، کہیں کالج نہیں گئے، مدرسہ نہیں گئے، اور وہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی انتظام بھی نہیں، اور کہیں دوسرے ملک میں بھی نہیں گئے۔ پھر حضور ایسی باتیں کریں، ایسا کلام پیش کریں کہ جس کے اندر اتنی جامعیت ہو، اتنا زبردست مضمون ہو، آخرت کی باتیں، پہلے کی باتیں، پہلے کے واقعات، سمندر کی باتیں، آسمان کی باتیں، اور جی اخلاق، تہذیب، مسائل، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا کلام اگر کوئی پیش کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، اور یہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہے یہ قرآن کریم کا چیلنج۔ اچھا، ایک اور اعتبار سے قرآن یہ معجزہ ہے۔ کیسے؟ حضور 23 سال تک نبوت کے بعد زندہ رہے، جس میں سے 10 سال تو مکہ میں رہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں حضور کو دین پھیلانے کا اور کام کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ ان کی مخالفت سے ہی حضور کو فرصت نہیں تھی، کچھ ہی لوگ مکے میں ایمان لائے تھے۔ مدینے میں جب گئے تو حضور وہاں 10 سال رہے، 13 سال تو مکے میں رہے، لیکن 10 سال مدینے میں۔ اب 10 سال میں سے بھی شروع کے 6 سال جنگوں میں گزر گئے، کیونکہ مکے والے وہاں بھی آ کر جنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو ان 10 سالوں میں سے شروع کے 6 سالوں میں صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، ان سے آنا جانا ہو رہا ہے، اور کبھی خندق ہو رہی ہے، حنین ہو رہی ہے، تبوک ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ تو بچے آخر کے 4 سال۔ آخر کے 4 سال میں دین اتنا پھیل گیا، اچانک اتنا پھیل گیا کہ پورے عرب پر حضور کی اور اسلام کی حکومت تھی، اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ تو یہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے، قرآن کا یہ معجزہ تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی ملک کو بنانے میں اور وہاں تبدیلی لانے میں 100 سال گزر جاتے ہیں، ہزار سال گزر جاتے ہیں۔ کسی ملک میں انقلاب لانے کے لیے اتنی ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور پھر بھی انقلاب آ جائے یہ بھی ضروری نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنی میں صرف 4 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیلا دیا۔ تو یہ قرآن کریم ہی کا معجزہ تھا۔ یہ میں نے مختصر طور پر بتایا کہ یہ قرآن کریم حضور کا معجزہ کیسے ہے، اور کفار کیسے اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے۔ ویسے علماء کرام نے اس پر ایک مکمل طور پر محنت کی ہے، اور موٹی موٹی کتابیں، ضخیم کتابیں قرآن کے معجزہ ہونے پر تحریر کی گئی ہے۔ تفصیل کے لیے وہاں جا سکتے ہیں، یہ میں نے مختصر طور پر بتایا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھائی قرآن کریم نے چیلنج دیا، کفار نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس جیسا کلام نہیں پیش کر سکے۔
اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہو کسی نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو، اس جیسا کلام پیش کیا ہو اور ہمارے سامنے نہ پہنچا ہو، وہ ہو سکتا ہے پیش کیا ہو۔ تو کسی چیز کا نہ ہونا اس بات کی نشانی تو نہیں ہے کہ اس جیسا کلام پیش نہ کیا گیا ہو سکتا ہے پیش کیا گیا ہو، ہم تک نہ پہنچا ہو، ہمیں نہ پتا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو جو منکرین قرآن ہیں یا کفار مکہ ہے اس کو چھپائے رکھتے، لوگوں میں کفار مکہ اس کو سب سے زیادہ پھیلاتے، اور منکرین قرآن تو ہر زمانے میں موجود رہے، صرف کفار مکہ منکرین قرآن نہیں تھا، حضور کے زمانے میں بھی منکرین قرآن تھے، اسلام کے منکر تھے، حضور کے بعد کے زمانے میں ہر زمانے میں رہے۔ تو جو منکرین قرآن ہیں وہ تو اس دلیل کو اور اس کلام کو پکڑ کر رکھتے اور ہر زمانے میں لوگوں کے سامنے بتلاتے کہ دیکھو قرآن نے چیلنج دیا تھا، اس چیلنج کو قبول کیا گیا تھا اور یہ ہے اس کے خلاف ثبوت، وہ ثبوت پیش کرتے۔ لیکن کسی زمانے میں منکرین قرآن نے، کافروں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور نہ وہ چیلنج دکھایا، اگر ہوتا تو دکھاتے بھی، کیونکہ تھا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کے زمانے میں بھی پرانی باتیں لاتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کے دور میں ایسا ہو گیا تھا، جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، صحابہ میں ایسا ہوا۔ تو اگر قرآن کا جیسا کوئی کلام ہوتا، کسی نے پیش کیا ہوتا، تو منکرین قرآن کبھی بھی اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ تو یہ انسانی عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے پیش کیا ہو اور پتہ نہ چلا۔ ایک رومی غلام تھا جو لوہار کا کام کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس سے مل لیا کرتے تھے۔ تو کفار مکہ نے کیا اڑایا کہ یہ جو رومی لوہار ہے، روم کا رہنے والا، انجیل بھی جانتا ہے، توریت بھی جانتا ہے، تو جو اس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح کے مضامین حضور اس سے لیتے ہیں، یہ افواہ اڑائی تھی۔ اب قرآن کریم نے اس کا جواب دیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ بھائی جس بات کی کہ جس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لوہار سے اور رومی سے قرآن سیکھا ہے، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رومی عجمی ہے، اس کی زبان عربی نہیں ہے، اور قرآن عربی زبان میں ہے، اور ایسے درجے کی اس میں عربی ہے، اس درجے کی، کامل درجے کی عربی ہے کہ عجمی آدمی اس طرح کی عربی نہیں بول سکتا۔ تو قرآن نے ان کو جواب دیا کہ بھائی تم کیسی باتیں بناتے ہو، اس سے سیکھ سکتے ہیں، بھائی وہ تو خود عجمی ہے، عربی نہیں جانتا، عربی اگر جانتا بھی ہے تو قرآن کی عربی تو الگ ہی ہے، اس کا لیول کچھ بڑا ہوا ہے۔ تو جو کفار حضور پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں چھوڑتے تھے، جس لوہار کے پاس 2-4 مرتبہ حضور بیٹھ گئے، اسی کی طرف الزام لگا دیا۔ تو اگر اس کا کلام جیسا، تو اگر کسی نے اس کا چیلنج قبول کیا ہوتا، قرآن جیسا کلام ہوتا، تو کفار مکہ اس کو کبھی بھی جانے نہ دیتے۔ بعد والے منکرین قرآن اور اسلام مخالف طاقت اس چیلنج کو کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے، لیکن کسی زمانے میں قرآن کا مثل پیش نہیں کیا گیا۔ تو آج کی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیلیں موجود تھی کہ قرآن کریم نے چیلنج دیا۔ آج تک 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ قرآن کریم کے اسی کانفیڈنس کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں کہ قرآن کریم نے دعویٰ بھی کیا، چیلنج بھی دیا، اور چیلنج کے ساتھ کیا کہا کہ ولن تفعلوا، تم کر نہیں سکتے۔ آج تک کسی بھی آیت کے مضمون کو، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ایک سے ایک دشمنان اسلام آیا ہے، لیکن کسی بھی آیت کی تکذیب نہیں کر سکا۔ یہ نہیں کہہ سکا کہ قرآن کریم کی یہ آیت سچی ثابت نہیں ہوئی۔ اگر قرآن نے یہ کہا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا، وہ لایا نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا کانفیڈنس ہے، اس کا اعتماد ہے، اس کا چیلنج ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے
جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر تو تم اس کے مثل کوئی صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو بھی اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔